ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے، بچوں کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، بچوں کے اندر احساس ہمدردی پیدا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے بچے ان اسلامی صفات سے اور اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، وہ ایک جوہر بن کر نکلیں گے، ان کے اندر اسلامی جذبہ اور اخوت پیدا ہوگا۔ یہ چیزیں آقا مدنی تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابہ کو سکھلایا تھا، اور وہ صحابہ اپنے زندگی کے اندر ان کے اندر احساس بیدار تھا، ان کے اندر تواضع کی صفت پیدا تھی، ان کے اندر سخاوت کی صفت پیدا تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس اخلاق حسنہ کو ہم اور آپ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر احساس مر جائے گا تو کبھی انسان کے اندر اس کی اہمیت اور اس کے اندر اخوت اور بھائی چارہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے جگہ جگہ پر احساس کو پیدا کیا ہے۔ اس پر ایک واقعے کو سناتے ہیں۔ ابھی فلسطین کا ایک واقعہ ہے۔ ایک اسکول کے اندر ایک بچہ پڑھنے جاتا ہے، اور اس بچے کے پاس جو ہے پھٹے پرانے جوتے کپڑے ہیں، چونکہ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، اس کی ماں لاچار ہو چکی ہے، اس کے پاس جو ہے اچھے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے جوتوں کے لیے کپڑے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ٹیچر نے ایک ٹیسٹ کے نام پر بچوں کے اندر ایک بیداری پیدا کی کہ بچوں تیاری کر کے آنا، تم سے ٹیسٹ لیا جائے گا، اور جو ٹیسٹ کے اندر اعلیٰ نمبرات حاصل کرے گا اس کو جو ہے انعام دیا جائے گا۔ سارے بچے تیاری کر کے آتے ہیں، لیکن جب امتحان لیا جاتا ہے اور ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو سارے بچے یکساں نمبر لے کر آتے ہیں، سارے بچوں کا نمبر جو ہے برابر سرابر نکلتا ہے۔ لیکن چونکہ اس ٹیچر کو انعام دینا تھا، اور انعام جو ہے ایک مختصر ایک ہی چیز تھی، اور ان میں تمام بچوں میں جو چن کر آتا اس کو وہ انعام ملتا، لیکن اب چونکہ سارے لوگ نمبر ایک ہو گیا تھا، سارے لوگوں کا نمبر برابر تھا، اب انعام ملے کس کو؟ ٹیچر نے ایک جو ہے ترکیب کی، وہ ترکیب یہ کیا کہ سارے بچوں سے کہا کہ سارے بچے اپنا نام لکھ کر ایک ڈبے کے اندر ڈالے، اور ان ڈبے کے اندر ڈالنے کے بعد اس میں قرعہ اندازی کی جائے گی، جس کا نام نکل جائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس بچے سارے اس ڈبے کے اندر نام لکھ کر ڈالتے ہیں۔ ٹیچر اس سارے کاغذات کے پرچیوں کو اپنے ہاتھ سے مکس کرتی ہے، اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال دیتی ہے، اور ڈالنے کے بعد جب ایک پرچی اٹھا کر قرعہ اندازی کے لیے ٹیچر نکالتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس میں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے وفا عبد الکریم، اس کا نام نکلتا ہے، اور جتنی پرچیاں کھولی جاتی ہیں ساری پرچیوں کے اندر وفا عبد الکریم کا نام نکلتا ہے۔ سارے بچے جو ہے تالیاں بجانے لگتے ہیں، اور وہ ٹیچر اس بچے کو انعام دیتی ہے، وہ بچے بھی رونے لگ جاتا ہے، اور سارے لوگ رونے لگ جاتے ہیں، اور رونے کے بعد اس بچے کو انعام دیا جاتا ہے۔ کہ ٹیچر اپنے گھر جاتی ہے اور سارا ماجرا اپنے شوہر سے رو رو کر بیان کرتی ہے۔ شوہر پوچھتا ہے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس ٹیچر نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ ابو الوفا جو وفا عبد الکریم بچہ تھا، وہ بچہ نادار بچہ تھا، وہ بچہ یتیم بچہ تھا، اس کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں تھا، اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ سارے بچوں کو یہ چیز معلوم تھی، اس وجہ سے سارے بچوں نے وہ انعام لینا پسند نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر احساس پیدا ہوا، بلکہ ان کے اندر یہ جو ہے سخاوت پیدا ہوئی کہ میرا بھائی جس کے پاس ایک جوتا نہیں ہے، میرا بھائی جو پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر آتا ہے، اس کو انعام مل جائے۔ اس وجہ سے سارے بچوں نے اس کا نام لکھا، اور احساس جن بچوں کے اندر بیدار ہے، مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے احساس ختم ہو گیا، آج ہمارے اندر سے احساس مر چکا ہے، ہم کسی کے احساس کو اس کے اندر اپنے اندر جو ہے ہمدردی کے جذبے کو نہیں پیدا کر پا رہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس اسلامی اخوت، بھائی چارہ، احساس اور جو ہے سخاوت والے جذبے کو پیدا کر کے اپنے ہر بھائی کو اپنے سے زیادہ اس کو سمجھے کہ ہمارے بھائی کو یہ چیز مل جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایثار کے معنی یہ ہیں کہ خود جو ہے وہ چیز نہ لے کر اپنے دوسرے بھائی کو لیے پیش کیا جائے۔ اس کا جو ہے سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو سکھایا تھا، اور صحابہ اکرام اس کے اندر 100% جو ہے کامیاب تھے۔
میرے بھائیوں دوستوں، اپنے بچوں کے اندر احساس کو پیدا کیا جائے، اپنے بچوں کے اندر سخاوت کو جذبہ پیدا کیا جائے، اپنے بچوں کے اندر جو ہے ایثار کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال کاش کہ ہمارے قوم کے اندر جو مالدار ہیں ان کے اندر بھی احساس پیدا کرے، غریبوں کے احساس کو سمجھیں، مجبوروں کے احساس کو سمجھیں اور سمجھ کر ان کے اوپر جو ہے خرچ کرنے والے بنے۔ جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پیش کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کل قیامت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی اس کی تمام مصیبتوں میں اس کی کفالت فرمائیں گے اور اس کو جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر سرخرور کریں گے۔ اللہ اس احساس کو ہمارے اندر بھی بیدار پیدا فرما دے، ہمارے بچوں کے اندر بھی بیدار فرما دے۔